پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رات ہو گئی ہے تقریباً 11 گھنٹے کی، 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد ہی عموماً سب جگہوں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے، تو 11 گھنٹے کی رات بنتی۔ بہت زیادہ بھی ڈاکٹر کہتا ہے کوئی سوئے تو 8 گھنٹے سو لے، نیند پوری ہے۔ اگر عشاء کے بعد موبائل کرو جلدی بند، تو ذرا سحری میں اٹھو، بندہ ہو جوان اور اٹھ کے پڑھے تہجد، تو مزہ نہیں آ جاتا؟ اور جو سحری کے وقت دعا کا مزہ ہے، جو دعا کی لذت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صبح صبح سیدہ پاک کو آواز دے کے کہا یہ ہماری تعلیم کے لیے، فرمایا اٹھو، یہ رب کریم سے سوال کرنے کا وقت ہے۔ پچھلی رحمت، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم جاگنا ہے اس ٹائم سوتے ہیں، جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ کوشش کریں ان راتوں میں تو کم از کم تہجد پڑھی جائے، اور یہ کوشش کر کے دیکھیں مزہ آئے گا۔ اور پھر ادھر ادھر لوگوں کو دکھ بتانے کی بچائے نا، جب تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو سارا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے، بوجھ بھی ہلکا ہوگا دل کا، راز بھی رکھا جائے گا اور کرم بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا تھا جوانوں یا نکاح کرو یا روزے رکھو۔ یہ بڑے آسان دن ہے روزے رکھنے کے لیے۔ تشریف رکھیں جی، آپ لوگ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ بھی بیٹھ جائیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا کرے۔ یہ حضور کے نام کی محفل ہے نا جی، اس کا ادب بہت زیادہ ہے، اس میں آپ اس طرح کھیلیں گے موبائلوں کے ساتھ تو یہ ویسے ہی ادب کے خلاف۔ اللہ سے 2-4 دوست بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، کافی ہو گیا، لیکن یہ اس پہ مصروف نہ ہوں آپ بھائیو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وداعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنایا ہے، اللہ کی جانب دعوت دینے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عقائد اور نظریات ہمیں عطا کیے، عقیدہ توحید و رسالت کی صورت میں، وہ عقائد اتنے جاندار اور اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بندہ مومن کو طاقتور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے عرب کے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج کر کے وہ آئے ہیں تو وہ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ چھتوں سے کود کر آتے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کو نیکی جانتے ہو۔ پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو معاذ اللہ کپڑے اتار کے کرتے۔ اوہام پرستیاں، طرح طرح کی باتیں۔ مصر میں ایک دریا تھا، ایک عورت کو ذبح کر کے ڈالیں گے تو پھر دریا چلے گا۔ مختلف اوہام لوگوں نے پال لیے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ڈھیر ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ضعف اعتقادی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی کو ذرا کم کر دیں بھائی۔ آپ دیکھیے لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، باباؤں کے پاس جاتے، تعویذ دھاگا، کالا جادو، نیلا جادو۔ جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، اور پھر یہ کہ میں باہر نکلنے لگا تو کسی نے آواز دے دی تھی۔ عجیب قسم کی اوہام پرستیوں کا لوگ شکار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی الی اللہ ہے، سرکار نے لوگوں کے نظریات کو پختہ کیا۔ حضور علیہ السلام کے فیوزات روحانیہ سے لوگوں کے دل طاقتور ہوتے تھے، مضبوط فکریں، مضبوط عقیدے سرکار کے وسیلے سے مسلمانوں کو نصیب ہوئے۔ ہم جیسے جیسے دیکھیں نا تصوف اور طریق میں آپ کو عرض کروں، صوفیہ کرام کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے، اصل موضوع ان کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا، صبر کا، شکر کا، قناعت کا، رجوع اللہ کا سبق دیتے ہیں، اصل موضوع ان کا ہے۔ لیکن اب چونکہ صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے، اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے، زاگوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن،
नतीजा उसका बड़ा खतरनाक बरामद होता है। मजबूत फिक्रें, कभी आप इस रवायत को देखें और याद कर लेना तो ये बड़ा नफा देती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अब्दुल्ला, सारी दुनिया मिल के तेरा भला करना चाहे कर नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। और फरमाया सारे दुनियादार मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकते जब तक रब ना छोड़ दे बेटा, जब तक अल्लाह ना चाहे। तो फिर रुजू तो अल्लाह की जानिब करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तवानाई इस बात से दी कि अल्लाह हमारे साथ है। आप देखिए फिक्री तंदुरुस्ती कितनी ज्यादा है कि 1000 के मुकाबले में 313 लोग हैं, ना असला पूरा है, ना घोड़े पूरे हैं, ना खुराक पूरी है, लेकिन वो मैदानों में इस तरह लड़े हैं कि 1000 को भागने पर मजबूर कर दिया। वो अबू जहल ने जब कहा ना जासूसों से कि जाओ पता करके आओ, तो उन्होंने आके कहा वो तो 313 लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, चीज कोई नहीं पास। तो अबू जहल कहने लगा फिर तो उन्हें घोड़ों की पुश्तों पर बांध के मक्के ले जाएंगे, वहां जाके देखेंगे क्या करना है। तो जासूस कहने लगा सरदार अगली बात भी सुनना, है तो 313 लेकिन जान हथेली पे रख के आए। जिसके खैमे के पास से गुजरे हैं शहादत की दुआ मांगते देखा है। उनकी आंखों से चमकती हुई रोशनी और उनके लफ्जों से फूटता हुआ बलबला और उनकी आवाजों से निकलता हुआ दबदबा किसी जगह भी उन्हें कमजोर नहीं होने देता। उनके अंदर कहीं भी कोई कमजोरी नहीं आने देता। गरीबी का नाम लेके सारा सारा दिन परेशान होना, गरीबी का नाम लेके अपने आप को मजलूम साबित करके लोगों को मदद पर उकसाना बंदा मोमिन का ये तरीका नहीं है। अपनी तवज्जो अल्लाह की जानिब करे, नबी रहमत अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा पेश करे, लेकिन दुनियादारों को मायल करना, लोगों की जेबों की तरफ देखना, ये मोमिन की शान गर्दन को झुका देता है। खैरात का पत्थर जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में। भाई आप ताकतवर बने। देखे ना, एक नौजवान ने आके हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब हूं कुछ दीजिए। तो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने हुजूर से बड़ा कुछ सुना, ये लफ्ज़े नहीं लफ्ज़े ला, यानी मेरे पास नहीं है, ये हमने हुजूर से सुना ही नहीं। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, बस एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज भी देखिए, कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। और ये जरा देखिए शेरी ज़ौक़ देखिए, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। नहीं क्या अंदाज है। अब ये कैसी जुबान है और कैसा ये मुहावरे का इस्तेमाल है जो शेरी ज़ौक़ रखते हैं वो समझे। कहते हैं नहीं सुनता ही नहीं, कौन? मांगने वाला तेरा। या रसूलल्लाह आपसे मांगने वाला नहीं सुनता, हुजूर अता करते। और एक जगह पे फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। हुजूर तो देते, पर नौजवान ने जब आके अर्ज की ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दीजिए, वो जवान हो, चढ़ती जवानी हो, और फिर वो सवाल करे। हमारे साथ एक दोस्त पढ़ा करता था, ये 3 महीने की छुट्टियां होती थी तो वो मिस्त्रियों के साथ मजदूर लग जाता। हमने उसे कहा यार तू मतलब 9th 10th के अंदर मजदूरी करने जाना, तो कहता सी यार मैं कद मेरा एडा बड़ा उन्हें अब्बा जी को मांग दिया शर्म आउंदी। ये सोच नौजवानों में पैदा होनी जरूरी है। अब मैं अब्बा जी से मांगू,
یہ تو دینا چاہیے. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے. تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے. اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو, ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں. لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے, اور بڑا ہی غریب ہے. ایک پیالہ ایک کمبل. کریم نے فرمایا لے کے آؤ. وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کا 1 دینار, ایک نے کا 2 دینار. محبوب نے بولی لگوا دی, 2 دینار کا بیچ دیا. فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا. یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے. وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے. جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا, پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, پی بھی اور پلا بھی, 10 دن مجھے نظر نہ آنا. یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا, کمزور رہنا, فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا, فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں خود جدوجہد کر, میدان میں اتر, ہمت کر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا. فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا, آدھا کھایا ہے, آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی, باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے. تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا میرے لیے بھی کرے گا, لہذا میں نے کام نہیں کرنا. حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے, فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے, ایک شیر ایک لومڑی. فرمانے لگے کیا بات ہے تیری, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, شکار کر, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے, کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دوستو سنو, میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں. ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں, ایک پیشہ, وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے, بڑا عزت والا آدمی. یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو, دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو. وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا, شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے. جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں, بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں, تو حالت ایسی خستہ تھی. ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا, تو تھا خوددار, بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے. تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے, آپ کو ضرورت ہے. اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا, تیرے سے کیوں مانگوں گا. شعر بڑا قیمتی کہا. اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. داڑھی پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی. لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. کرم کی برکھا برسے گی, یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا. اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں, جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں, بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ کمزور نہ پڑھو. نبی پاک داعیہ اللہ ہے, حضور نے جگایا ہے. 15 دن نظر نہ آنا, مزدوری کر. وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا,
اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر. اور نوجوانوں، ہم نے سہارا بننا ہے. ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے. بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے. بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے. اپنی بیوی سے بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں، بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے دو ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے. سنگیوں کام کرنا. اور دوسری بات، بھروسہ اللہ رسول پہ. بھروسہ، ادھر دیکھو میری طرف، دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ. تو دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں. جی یہ الیکشن کے دن تھے، گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے، تمہارا میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک ایم این اے کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا. یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا. میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر آ. وہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے، جا تقریر سن جا کے. تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے تو باہر گھوم رہا ہے. کہندا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جو سارے جھوٹ بول رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں. تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر نو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے، تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں. ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. او بھائی جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں اور امیدیں اللہ رسول سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں، بات سنو. گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں. مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی